نہ یہ دھماکے ہمیں پہلے خاموش کر سکیں، نہ یہ دھمکیاں ہمیں پہلے اپنی سیاست سے باز رکھ سکیں۔ ہاں، ان کی آڑ میں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاموشی سی چھا جائے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہو۔ ظاہر ہے جب ایک سیاسی فضا بالکل خاموش ہو کے رہ جائے گی، پولیٹیکل موبلائزیشن نہیں ہوگی، سیاست ختم ہو کے رہ جائے گی، تو اپنے من پسند لوگوں کو جلورو کے ذریعے سے الیکشن میں بھی وہ کامیاب کرائیں گے، اپنی من پسند اسمبلیاں وہ قائم کریں گے، اور انہی من پسند اسمبلیوں سے اپنے مفادات کے، اپنے انٹرسٹ کے جو قوانین پاس کیے جائیں گے، جو آج کل ہو رہا ہے، چاہے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، چاہے انسان سے دہشت گردی کے قوانین جو پاس کیے جا رہے ہیں، ان کی خواہش آج سے نہیں، روز اول سے ہے۔ پہلے تو صرف بلوچستان اس کا محور تھا، اب تو پورا ملک اس کا یہ محور ہو چکا ہے ان کی ان سازشوں کا۔ پاکستان باقی صوبے جانے وہ جانے، لیکن کڑی سے سخت مارشل لاؤں میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا، انہی سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے، اپنے سیاسی ورکروں کے بلبوتے پر، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والوں دنوں میں بھی ہم ان کے ان عزائم جو ہمارے وسائل کو لوٹنے، ہمارے قبضہ تو ان کا ہے صوبے پہ، مقبوضہ کوئی کہے نہ کہے، ہم تو مقبوضہ ہیں۔ تو میں مختصراً خان صاحب نے جس 8 سپٹمبر کی کال کا جو اعلان کیا ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں، بلوچستان کے تمام اضلاع، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہوں، یہاں پر بسنے والے سیٹلر ہوں، یہاں پر بسنے والے ہمارے ہزارہ برادری کے ہوں، ٹرانسپورٹر، چاہے وہ کوچز کے مالکان ہوں، چاہے چھوٹی گاڑیوں کے مالکان ہوں، چاہے ٹرکس آنر ہوں، ان سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو ہم نے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ان شہداؤں کے وارث ہم اور آپ ہیں، یہی پولیٹیکل پارٹیاں ان شہداؤں کی وارث ہے، اور اس دن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو اس انداز میں کامیاب کریں کہ دنیا پہ ہم ثابت کر لیں کہ بلوچستان لاوارث نہیں۔ علماء کرام سے بھی، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے، مسجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں نہ کہ صرف ان شہداؤں کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، بلکہ 8 سپٹمبر کو جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی جو کال دی گئی ہے، اس کا بھی باقاعدہ تمام مسجدوں میں اعلان کیا جائے۔ ہم اپنا فرض اور ہمیں اپنے حق کی ادائیگی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ان شہداؤں کا، نہ کہ صرف ان شہداؤں کا، بلکہ بلوچستان میں ہونے والے ظلم و زیادتیوں، ان لوگوں کا قرض ہم پہ ہے، اور اس انداز میں ہم اپنا اس قرض کے ادائیگی کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ فرق ان پہ پڑے نہ پڑے، لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے، یہ اگر اندھے ہیں، یہ اگر بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، دنیا اندھی اور گنگی نہیں ہے ان کی طرح۔ کہ فی الحال تو 8 تاریخ کو یہ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی کال دی ہے، اور ایک چند روز میں جو ہے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوگی، اور آئندہ لائے عمل پہ بھی ہم اس پر بات کریں گے اور پروگرام طے کریں گے۔ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے قطع نظر کہ وہ یہاں پر موجود ہیں یا نہیں، چاہے وہ زمیندار ہیں، چاہے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے، ہمارے وکلا برادری ہیں، ہم تمام سے جو بلوچستان سے اور بلوچستان کے نفع نقصان میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ہماری ان سے اپیل ہے۔ ایک موقف یہ آیا کہ جی ہمیں مطلع کیا گیا ہے، کیا حکومت کی ذمہ داری صرف اطلاع دینے کی ہے؟ حکومت کی ذمہ داری کیا صرف اطلاع دینے کی ہے، یا وہ اقدامات بھی کرنے ان واقعات کو روکنے کے لیے؟ اگر حکومت کو اتنا خطرے کی بو آ گئی تھی تو کیوں نہ ہمیں ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟
جس کی ہم نے اجازت مانگی، وہ اپلیکیشن انہوں نے ہماری ریجیکٹ کی، اور اسی ہاکی گراؤنڈ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کو جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے، سریاب میں باعث مجبوری، اور اس علاقے میں ان کے اپنے وزراء، آپ تو دیکھتے ہوں گے آپ میڈیا، وہاں کے پہ رہائش پذیر ان کے وزراء نے جو اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں سریاب روڈ پر وتھ پروٹوکول، جو ہے نا ان کے وزراء اور ان کے ایم پی ایس، نہ کہ صرف سریاب میں بلکہ ان تمام شاہراہوں پر وہ کھلے عام گھوم نہیں سکتے، اپنے حلقہ انتخابات میں نہیں جا سکتے. تو یہ ایک سیکیور علاقہ تھا، اس میں ہمیں اجازت دی جاتی. پھر دیکھتے کہ جی انہوں نے، ہم نے کتنی ان کی بات مانی ہے اور انہوں نے کتنی ہماری بات. اور دوسری بات جس کا ذکر افضل خان اچکزئی صاحب نے بھی کیا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ملبہ ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ واقعہ میں نے کرایا. دیکھیں انسان جب وہ بھی کہا کہ جلسہ ہمارا ناکام ہو گیا، اس کی وجہ سے میں نے یہ دھماکہ کرایا. انسان جب ناکام ہو جاتا ہے تمام اپنی جد و جہد، اپنی محنتوں سے، تو پھر وہ مایوسی کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ خودکش نہیں کرتا، وہ خودکشی کرتا ہے. میں اگر اپنے جلسے سے مایوس ہو گیا تھا تو یار خودکشی کرتا، خودکش نہیں کرتا. اگر موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے چاہے وفاقی وزراء ہیں یا صوبائی وزراء ہیں یا فارم 47 کی سے کامیاب ہو کے وزراء جو برقع پہن کے آتے ہیں، وہ ہماری نہ ریت ہے، نہ ہماری روایت ہے، اور نہ ہی ہم اس بات کی قائل ہیں. ہم عوام کے نمائندے ہیں، چاہے ان کی نمائندہ اسمبلیوں میں ہم نہیں ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں ہم ہیں. یہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں اپنے ایوان اور اپنے اسمبلیوں سے ہمیں باہر پھینکا ہوا ہے، لیکن عوام کے دلوں سے ہمیں وہ نہیں نکال سکتے. اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں. احتیاط اور خوف کی وجہ سے ہم لوگوں میں جانا بند کریں. جو موبلائزیشن ہے، جو اویئرنیس جو پبلک میں لانا چاہتے ہیں، جو لوٹ مار، جو قتل غارت گری اور بلوچ نسل کشی جو کی جا رہی ہے، اس کی اویئرنیس کے جو ہے نا ان کو بڑا خوف ہے. تو اس طرح کی واقعات یا اس طرح کے وہ ہمیں اس سے روک نہیں سکیں. جس طرح کہ جس تنظیم نے اس قبول کیا ہے ISS کچھ اس طرح نا، اس کے صرف دو لیٹر آپ لے لیں، سمجھ گئے، باقی وہ چھوڑ دیں. بس کافی ہوا سوال. تو اب کی ریاستی اداروں نے پکڑے نا، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے پکڑے، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پکڑے. ان کو سزائیں دی ہوں گی تو ججز نے دی ہوں گی، ہم نے تو سزائیں بھی نہیں دی. ان کو ٹارچر کیا ہوگا تو ان عقوبت خانوں میں جو کینٹ میں ہیں، جو چھاونیوں میں ہیں، جو CTD میں ہیں، ہم نے تو ان کو عقوبت خانوں میں سزائیں نہیں دی. ہم نے ان کا قصور کیا کیا؟ وہ معصوم بچہ جس کی عمر 10 سال ہے، وہ بزرگ جس کے بالوں میں جو ایک سیاہ بال نہیں رہا ہے، انہوں نے تو ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی. یہ صرف بہانے ہیں، یہ صرف ہمیں زیر کرنے کے لیے یا اپنے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، اور چاہے وہ 8 اگست کا واقعہ ہو، آج دن تک اس کی کوئی انکوائری ہوئی، کسی کو سزا ملی، 70 سے زیادہ وکلا شہید کیے گئے، بلوچستان کا ایک جو آپ کا کریم تھا وہاں پہ ختم کر دیا گیا، دوسرے کی باری جو ہے فکس کی تھی انہوں نے. ہماری جو ہیئرنگ جو تھی وہ 2 تاریخ کو وہ خدا نے اور لوگوں کی دعاؤں نے ہمیں بچا دیا.